انشاءاللہ الرحمن یکم محرم الحرام سے لے کر 9 محرم الحرام تک، چونکہ 10ویں شب کو پھر مصروفیات میری زیادہ ہیں تو اس لیے ہم آلٹرنیٹ ڈیز میں، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن، 5 دن محرم الحرام کے اور سیرت امام حسین اور واقعہ کربلا کے حوالے سے 5 محافل کریں گے مختصر، اور اس حوالے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے لے کر واقعہ کربلا اور بعد از واقعات کربلا کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تو ان اہم کلپس کو آپ ضرور سماعت فرمائیں تو آپ کو انشاءاللہ بہترین معلومات حاصل ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں بہت زیادہ جو 2 اہم پہلو اور دو اہم اسپیکٹ جو نظر آتے ہیں، وہ ایک آپ کا عدل و انصاف ہے اور ایک آپ کا طرز حکمرانی ہے۔ پوری دنیا کے اندر عمر لاز کے نام سے بہت سارے قوانین موجود ہیں، یورپ کے اندر بھی، امریکہ میں بھی، ہندوستان کے اندر بھی، اور گاندھی نے خود کہا کہ ہمیں کسی یورپی مستشرق اور کسی اور کی سیرت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمیں انداز حکمرانی سیکھنی ہے تو انداز حکمرانی ہمیں عمر فاروق کی سیرت سے خود بخود مہیا ہو جاتی ہے، یہ گاندھی نے کہا۔ اور بعض لوگوں کے قول کے مطابق کہ برنارڈ شاہ نے یہ کہا کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا، یا تو ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جاتے یا پھر ایک بھی کافر زندہ اس زمین پر نہیں بچتا، سب کو تہہ تیغ کر دیا جاتا۔ یہ تو مخالفین بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں عرض کروں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، کتنی اٹا پٹخ ہو رہی ہے کہ بس کسی طریقے سے میں اقتدار پہ آ جاؤں، چاہے لوگوں کا خون چوس کر میں نے اربوں کھربوں روپے جمع کر لیے، اور اسی اقتدار کی بقا کے لیے چاہے لوگ مجھے ڈاکو کہیں، چاہے مجھے ذلیل کریں، چاہے مجھے بے عزت کریں، چاہے مجھے چور کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن میری کرسی مجھ سے مت چھینے، بس کرسی رہنی چاہیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جب آپ خلیفہ منتخب ہو گئے، جب آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اپنا، آپ نے 2 خطبے ارشاد فرمائے، ایک فجر کے بعد خلافت کے لیے منتخب ہونے کے بعد پہلا خطبہ آپ نے فجر کے بعد، وہ بڑا مختصر سا خطبہ تھا، اور اس کے بعد ظہر کے بعد آپ نے ایک طویل خطاب لوگوں سے کیا، وہ آپ کتب سیر میں دیکھ لیں، ورنہ ایک کتاب ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے رائٹر پہ مت جائیں، نہ رائٹر پہ جائیں نہ رائٹر کے عقیدے پہ جائیں۔ اس کتاب کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام عوام الناس تو نہ ہی پڑھے تو بہتر ہے، وہ پھر الفاروق پڑھ لے شبلی نعمانی کی، اس سے بہتر یہ ہے۔ لیکن وہ کتاب جو غلام احمد پرویز نے لکھی شاہکار رسالت کے نام سے، اس میں اختصار کے ساتھ یہ خطبے موجود ہیں، لیکن یہ خطبے اگر آپ ابن کثیر کو پڑھے، ابن اسیر کو پڑھے، چونکہ عوام الناس تو اتنی ضخیم کتابیں نہ کھنگار سکتی ہے اور نہ پڑھ سکتی ہے، تو صرف اس میں دیکھ لیں، باقی رتب و یابی اس نے کیا کیا لکھا اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن جو خطبے ہیں وہ آپ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا میں یہ صرف ایک قول جو فجر کے بعد آپ نے مختصر خطبہ ارشاد کیا نا، تو اس میں کیا کہا، آج کی صورتحال پاکستان کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ اقتدار کی کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے کیا کچھ کیا جاتا ہے، کتنی خرید و فروخت ہوتی ہے، یعنی عزت ادھر اتار ہو جائے، جتنا چاہے ذلیل کر دو، لیکن کرسی نہیں جانی چاہیے۔ بس یہاں تو کرسی تو اس کی بھی چلی گئی جس نے کرسی کے پائے کو پکڑ کر کہا تھا یہ بڑی مضبوط ہے، کرسی بھی گئی، وہ بھی گیا۔ یہ کرسی کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رسول کے آپ وفادار ہو جائیں گے نا تو پھر ساری مخلوق اللہ خود آپ کے تابع بنا دے گا، لیکن آپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو جائیں، اس کے دین کا مذاق اڑائیں اور اس کی شریعت مطہرہ کے بنیادوں کو ہلا دیں اور آپ کہیں کہ آپ کا اقتدار
بھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا خطبہ جو ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر کہا ایھا الناس، اے لوگو، کہا کہ اگر مجھے خلیفہ رسول کی حکم عدولی گوارا ہوتی، یعنی خلیفہ رسول مانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ اگر مجھے خلیفہ رسول کی حکم عدولی گوارا ہوتی تو میں کبھی بھی یہ خلافت کا بار اور اس کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھاتا، میں بہت کمزور آدمی ہوں، حالانکہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، آج ان کا پورا سیاسی، عدالتی، پولیس کا نظام، سیکٹریٹ، ٹھیک ہے، یہ سارے نظام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے ہیں۔ یہ جو نہری نظام ہے آپ کا، یہ سب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا نظام ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے پردہ فرما لینے کے بعد اس وقت ریاست اسلامیہ 10 لاکھ مربع میل پر محیط تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے وقت آپ 22 لاکھ، یہ منیمم سائز ہے، 22 لاکھ مربع میل پر آپ حکومت فرما رہے تھے، یعنی 12 لاکھ مربع میل یہ دور فاروقی میں فتح ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت و شرف عطا فرما، اور اسلام لانے کے بعد اسلام مضبوط بھی ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہا کہ اگر مجھے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صدیق اکبر کی حکم عدولی کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ بار خلافت نہیں لیتا، میں کبھی بھی ذمہ داری نہیں لیتا۔ جب ذمہ داری لی، وہ جس کے متعلق لوگوں میں خوف تھا، اور جب دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا بھی، کہا کہ اے لوگوں، میرے متعلق تمہارے دلوں میں یہی ہے کہ یہ بہت سخت گیر آدمی ہے، جب یہ حکمران نہیں تھا، خلیفہ نہیں تھا، پاور اور طاقت، قوت اقتدار اس کے ہاتھ میں نہیں تھی، تو یہ ہر وقت ہمارے سر پہ مسلط رہتا تھا، اس سے ہمیں ڈر لگا رہتا تھا، تو اب تو یہ حاکم بن گیا ہے۔ تو کہا کہ پھر میں دعا کرتا ہوں، تم میری دعا پر آمین کہو۔ کہا کہ اے اللہ مجھے اتنا نرم بنا دے کہ لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نرمی پیدا ہو جائے، ہاں جو ظالم ہیں، جو لوگوں کا حق غصب کرنے والے ہیں، ان کے لیے مجھے قوت والا بنا دے، اور جو مظلوم ہیں، جو مجبور ہیں، جو نادار ہیں، جو کمزور ہیں، جو ضعیف ہیں، ان کے لیے مجھے ایسا طاقتور بنا دے کہ میں ظالموں سے، طاقتوروں سے ان کے غصب کیے ہوئے حق چھین کر مظلوموں اور ناداروں کو ان کے حقوق واپس کر دوں۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال صرف اپنے مفاد کے لیے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھ سے پوچھ ہوگی، نہیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اور جب خود آ جاتے ہیں تو وہ جو اس سے پہلے تھے پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو پہلے حکومت میں تھے تو اپوزیشن اس کو تانا دیتی تھی، اب حکومت والے نکل گئے، دھکا لگ گیا، اپوزیشن میں آ گئے تو پھر وہ دو قول فاروق کی دہرا رہے ہوتے ہیں، اور عمل دونوں میں سے کوئی بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل نہیں کر رہا۔ دوستان محترم، ہم تو بچپن میں، یہ تو نصابی کتابوں میں، یہ تو اب نصابی کتابوں میں بہت ساری چیزیں نکال دی گئیں، حتیٰ کہ اسلامیات کی کتابوں میں بھی ایسے سبق آموز، نصیحت آموز، عبرت ناک قسم کے واقعات، روایات جو احادیث میں بھی ہیں وہ نکال دی گئی، بیان نہیں کی جاتی۔ لیکن ذرا آج کے نوجوان بچے جو کتابیں پڑھتے ہیں، جب انہیں یہ بتایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ آج کے حکمرانوں میں اور اصل حقیقی حکمرانوں میں فرق کیا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا،
اب دیکھیں ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہا کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ یہ کہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حاکمیت یعنی حکومت اور اقتدار بھی دے دی ہو اور اسے کتاب بھی دے دی ہو، حتیٰ کہ نبوت اور رسالت کا تاج بھی اس کے سر پہ سجایا ہو. کہا کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اسے اللہ اقتدار بھی دے دے، حکومت بھی دے دے، کتاب بھی دے دے، نبوت بھی دے دے، رسالت بھی دے دے، اس کے بعد اتنے اعظم منصب پر فائز ہونے کے بعد وہ یہ کہے یقول للناس کونوا عبادا لی کہ بھئی میرے غلام بن جاؤ، میرے تابع فرما بردار بن جاؤ. کہا کہ اللہ کو یہ بھی قبول نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہے کہ کونو عبادا لی، بلکہ یہ کہے ولیکن کونو ربانیین. اگر میرا کوئی حکم، میرا بنایا ہوا کوئی قانون، میرا کوئی بنایا ہوا آرڈیننس، میرا کوئی دیا ہوا فیصلہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے متصادم ہو تو تمہیں میرے غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمانی کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، ربانیین ہو جاؤ. یہی فرق ہے. یہ دیکھیے اب تو یہ جو طرز حکومت ہے نا کہ باپ گیا تو بیٹا، بیٹا گیا تو پوتا، یعنی یہ بھی نہیں ہے، یعنی اتنی بھی جو ہے کرج نہیں ہے لوگوں میں کہ اپوزیشن لیڈر اگر خود سیاست سے باہر ہو جائے تو وہ اپنی پارٹی کے دوسرے آدمی کو، اگر اس کی اولاد ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر بھی اپنے بیٹے یا بھائی ہی کو بناتا ہے، اتنے بڑے لوگوں کے باوجود، اتنی بڑی پارٹی ہونے کے باوجود، یعنی وہ اپوزیشن لیڈر بھی دوسرا. اور یہاں تو ابھی دیکھیں ایک گیا تو بیٹا گیا، اگر بیٹے کی اولاد نہیں ہوئی یا بیٹے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تو نسب ادھر منتقل کر کے صرف ایک دم چھلا لگانے کے بعد بھی تاکہ اقتدار باقی رہے تو پھر نواسے کو اٹھا کر لے آئے. اور وہ اور آج ایک بیٹی ہمیں یہ تانا دے رہی ہے کہ فکر نہیں کرو ابھی میرا بیٹا بھی تیار ہو رہا ہے اور ہم تو حاضر ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم ان پر حکمرانی کرتے رہیں. اور یہ جو ہے یہ یعنی باپ کے بعد بیٹا، یہ تو بدترین ملوکیت ہے، بدترین ملوکیت ہے. لیکن حقیقت میں اصل ملوکیت جو قرآن کی روح سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو چھڑوا کر اپنے حکم کا تابع فرمان بنا دے. یعنی میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنو، میں نے جو قانون بنایا اس کو فالو کرو. اور باقی رہ گئی ڈیموکریسی کہ یہ ڈیموکریسی از بیسٹ ریونج، جمہوریت بہترین انتقام ہے. تو یہ جمہوریت سے مراد مغربی جمہوریت ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی. اور یہ تو یہی ہے کہ انسانی گروہ کا بڑا حصہ یعنی اکثریتی انسانی گروہ اپنا حکم اقلیتی انسانی گروہ پر امپوز کرتا ہے، اس پر مسلط کرتا ہے. یہی ہوتا ہے. یعنی جو اکثریتی گروہ ہے وہ اقلیتی گروہ پر حاکم بن جاتا ہے. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یعنی بلا کسی تردد جو اطاعت ہے اور تابع فرمانی ہے یا اللہ کی ہے یا رسول کی، بس اس کے علاوہ اولی الامر کی تابع فرمانی، ان کی اطاعت، ان کی پیروی وہ مشروط ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو ان کے حکم کی فرما برداری کی جائے گی، ورنہ ان کے حکم کو نہیں مانا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز حکمرانی یہ تھا کہ یہ جو قول بتائے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ واقعہ جو آپ نے سنا، دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گلی میں راتوں کو یہاں تو راتیں بھی
اس میں گزرتی ہیں کل صبح جو فیصلہ آنے والا ہے اس کے لیے ہمیں اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. اور حضرت عمر کی اسٹریٹجی, ان کی منصوبہ بندی کیا ہوتی تھی؟ رات کو نکلتے تھے, اگر کچھ گلیاں کچھ گھر رہ جاتے تھے کہ ان کی خبر گیری نہ ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق کے نوافل نہیں پڑھا کرتے تھے. ان کو پتا ہے کہ نفل پڑھوں گا تو یہ میری ذاتی عبادت ہوگی, اور میں حاکم بنایا گیا ہوں, خلیفہ بنایا گیا ہوں عوام پر, تو عوام کی خبر گیری کرنے کے لیے اپنے اشراق کے نوافل چھوڑ کر جو گھر رات کو رہ گئے ان کی خبر گیری کرنے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے. اور جب گلی سے گزرے تو دیکھا ایک گھر کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے, تو ماں کہتی ہے بیٹا بچہ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ, بس ابھی کھانا پک رہا ہے پک رہا ہے پک رہا ہے. تو بہت دیر ہوتی ہے, جب بچے چپ نہیں کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اندر داخل ہو کر کہتے ہیں مائی یہ کب پکے گا, اتنی دیر سے تو میں سن رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, پانی ابل رہا ہے, شوہر میرا مر چکا, میرے یہ بچے یتیم ہیں. تو کہا کہ تو نے پھر رپورٹ کیوں نہیں کی بیت المال میں؟ تو کہا کہ اللہ عمر کا بھلا کرے, تو اس نے کبھی پوچھا ہو تو میں بتاؤں. دہل گئے حضرت عمر. آج ان حکمرانوں کو خدا کا خوف نہیں ہے, بہت دور مت جائیں, یہی آپ کا نارتھ کراچی ہے, یہ شادمان ٹاؤن ہے, یہ بفر زون ہے, یہ ایک میٹروپولیٹن شہر ہے. ہم تو کمزور لوگ ہیں, ہم صرف آپ کو بتا سکتے ہیں, ہم سے پہلے آپ کو بھی معلوم ہوگا. لیکن لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ ایک گٹر کے اندر انسانی بچہ, اس کی بیوی اس گٹر کے اندر بارش کے پانی میں ڈوب کے مر گئے, صرف اس وجہ سے کہ وہ گٹر بند نہیں تھا. تو کیا ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اتنے سال سے ہمیں عوام لا رہی ہے, تو جو عوام لا رہی ہے تو میں اس عوام کے بچوں کا بھی خیال نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جن کی لاش مل گئی, نہ جانے کتنے. بلوچستان پہ آپ جا کے دیکھیں, تباہی پورے بلوچستان کے اندر کچے مکانات گر گئے. کیا رپورٹ ہے؟ کون پہنچا؟ کون پوچھ گچھ کرنے والا ہے؟ اور جب عمر نے صرف اتنا ہی سنا آپ دہل گئے اور سیدھا بیت المال میں آئے. اپنے غلام اسلم کو کہا کہ بھئی یہ راشن جمع کرو. راشن بوری میں ڈال دیا گیا اور کہا کہ یہ بوری اٹھا کر میرے کاندھوں پر رکھ دو. غلام نے ہاتھ جوڑ دیے, امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, غلام جو حاضر ہے, میں آپ کا غلام ہوں, ملازم بھی نہیں, غلام. کہا کہ میں, تو کہا کہ اسلم یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جب مجھ پر کوئی بوجھ آئے گا اور اللہ نے اس بوجھ سے متعلق مجھ سے پوچھا تو جواب دے سکے گا؟ اسلم نے کہا نہیں بھائی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں تو میں جواب نہیں دے سکتا. تو کہا کہ پھر جواب مجھے دینا ہے تو یہ بوجھ بھی میرے ہی کاندھوں پر رکھ دے. اور صرف اس پر اکتفا نہیں کیا حضرت عمر نے, اس کے بعد کہا کہ اب ایک کوڑا لے لو, کوڑا لے کر اور عمر کی پیٹھ پر کوڑا درہ لگاتے رہو اور کہو کہ عمر تو اپنے عوام سے کیسے غافل ہے, تیرے عوام کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, حالانکہ ان پر تو ایک رات بیتی تھی. یہاں تھر کے بچے کتنے مر جاتے ہیں, کتنی قید سالی ہو جاتی ہے, کتنی تنگی ہو جاتی ہے. مہنگائی کے اس پورے دور کے اندر عوام کا کیا حال ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا آ کر کہ بھئی تمہارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں, تم اپنے بچوں کے لیے نان شبینہ کا انتظام کیسے کرتے ہو, تمہارے بچوں کی دوائی کیسے آتی ہے, تم اپنے بچوں کی اسکول کی فیس کیسے ادا کرتے ہو؟ کبھی انہوں نے آ کر پوچھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ایک قانون بنایا تھا کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا یعنی 2 سال کا ہو جائے گا تو پھر اس بچے کا وظیفہ جاری کیا جائے گا. ایک مرتبہ آپ گلی سے گزر رہے تھے تو ایک ماں جو ہے نا بچے کو وہ رو رہی ہے, ماں بہلا رہی ہے, چپ کرا رہی ہے, چپ نہیں ہوتی. حضرت عمر نے کہا کہ مائی یہ بچہ کیوں روتا ہے, تو کیسی ماں ہے, تیرا دل نہیں تڑپتا, بچہ روئے چلا جا رہا ہے, تو اسے چپ کیوں نہیں کراتی؟ اس نے کہا کہ اللہ بھلا کرے عمر کا, میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, روٹی کے پیسے نہیں ہیں, میں چاہتی ہوں کہ اس کا دودھ چھوٹ جائے اور اس کا وظیفہ جاری ہو جائے. حضرت عمر نے کہا ہے عمر نہ جانے تو نے کتنے بچے بھوکے مار دیے ہوں گے. اسی وقت قانون بدل دیا, کہا اب سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ اسی وقت جاری کر دیا جائے گا. یورپ نے اس کو اڈاپٹ کیا.
اسکینڈینیوین جتنے ممالک ہیں، ناروے، ڈنمارک، سویڈن، سوئٹزرلینڈ، اس میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو وظیفہ ملتا ہے. اور ماریشس میں جب میں تھا تو مجھے اس وقت کہتے تھے کہ بھائی ماریشس گورنمنٹ، کہا کہ دیکھیں قاری صاحب، ماریشس گورنمنٹ جو ہے نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو یعنی وہاں ساری فیسلٹیز ہیں، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، یہ سب فری ہے. اس کے باوجود کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہماری حکومت کتنی اچھی ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اس کا وظیفہ جاری کر دیتی ہے. تو پھر میں نے جمعہ کے خطاب میں یہ بات کہی ان سے، میں نے کہا کہ یہ تمہارے حکومت کا کمال نہیں ہے، یہ تو میرے آقا و مولا عمر کا کمال ہے کہ جس نے یہ وظیفہ سب سے پہلے عمر فاروق نے جاری کیا ہے. تو اس وقت وہاں کے مسلمانوں کو بھی یہ بات پتہ چلی. تو آج کے حکمران ادھر ادھر ہمیں مغربی ڈیموکریسی، ٹھیک ہے ڈیموکریسی آپ وہاں سے لیں، تو یہ جو قوانین ہیں یہ بھی تو وہاں سے لے لیں نا، اپنے آقاؤں سے یہ بھی تو سیکھ لیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. میری جوانوں سے خاص درخواست ہے کہ یا تو شاہکار رسالت یا پھر الفاروق، یہ کتابیں جو سیرت فاروقی پر لکھی گئی ہیں اس کا ضرور مطالعہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر انور پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش فرمائے.